جہاں جہاں نماز کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہاں اکثر جگہوں پر ساتھ زکوٰۃ کو بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، جس سے اس عظیم فریضے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو مجموعی طور پر ایک معاشرے کی تشکیل اور لوگوں کی فلاح و بہبود جس طرح سے رکھی ہے، اور جس طرح سے ایک حسن معاشرہ کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے، وہ سارے مضامین ہمیں قرآن و حدیث میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو اس عظیم سعادت سے محروم ہیں ان کی مذمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت الفاظ میں فرمائی ہے۔ ایک بنیادی بات اگر ہم ذہن میں رکھیں اور سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب کن لوگوں کو عطا فرماتا ہے، تو ایک وہ شخص ہے دنیاوی اعتبار سے ہم اپنی جب دوستیاں منتخب کرتے ہیں تو ہمارے بڑے کرائٹیریا ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری باتوں پر لوگوں سے تعلق کو قائم کر لیتے ہیں، دوستیاں جوڑ لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اور جسے قرآن نے حزب اللہ کہا ہے، اللہ کا گروہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب کن لوگوں کو نصیب فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اس میں بنیادی طور پر ہمیں جو قرآن کے مضامین ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اعتقادی طور پر اور نظریاتی طور پر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع کرے، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بغیر جب انسان کفر کے دلدل میں ہو، کفر کی غلاظت میں ہو، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تو دور کی بات ہے۔ قرآن نے اسے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ انسان کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بن کے فرشتوں سے معزز ہو جائے، یا پھر اللہ کا نافرمان ہو کر، خالق اور پالنہار کا نافرمان ہو کر، احکم الحاکمین کا نافرمان ہو کر، جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اس کی خلاف ورزیاں کر کے وہ اپنے آپ کو جانور سے بدتر کرے۔ تو وہ اس کا اپنا انتخاب ہے، اس کی اپنی غلطیاں، اپنا قصور ہے۔ تو سب سے پہلے جو بنیاد ہے وہ نظریاتی بنیاد ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرماتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ فکر و نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کر کے، اس کا وجود تسلیم کر کے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کر کے، اور اس کی عبودیت کو، اس کے معبود ہونے کو تسلیم کر کے آیا اس کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہیں سے بندے کا گویا کہ پہلا امتحان ہوتا ہے، اور وہ پھر اس صف میں آنا شروع ہوتا ہے جسے قرآن نے حزب اللہ کہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا امتحان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے، اپنے معمولات کے اعتبار سے وہ کس ڈگر پر ہے، کہاں وہ کھڑا ہے، اور ایک طرف شیطان کی بات ماننا ہے اور ایک طرف احکم الحاکمین کا حکم ہے۔ تو یہ اس کا اخلاقی امتحان ہے، جیسے قرآن نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اور اللہ پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں، عبادات کی شکل میں ہوں، عبادات کی صورت میں ہوں، یا پھر اخلاقی اعتبار سے ہوں، یہ اس کا دوسرا امتحان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری بھی شامل ہے، اور اس کی پرکھ ہوتی ہے، اور محبتوں کا پھر ٹکراؤ سامنے آتا ہے کہ ایک طرف دنیا کی محبت ہو اور دنیا والوں کی محبت ہو، اور ایک طرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بنا پر اس کے حکم کو ہر معاملے میں ترجیح دیں۔ اور پھر تیسرا اور اہم ترین جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں وہ کتنا مشغول ہے اور دنیاوی چیزوں کو وہ کتنی اہمیت دیتا ہے، اور کیا اس دنیاوی مال و متاع کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چھوڑ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اس کی پہچان و پرکھ ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جن کے دل تنگی سے بچ گئے، جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنگی سے محفوظ فرما دیا، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
تو بخل کرنا، تنگی کرنا اور اپنے مال پر خود ہی سانپ بن کر بیٹھ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے انسان کو دور کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا عبادت گزار اور رب عز و جل کے حزب اللہ کا حصہ ہو، اللہ کا گروہ ہو، تو پھر اسے کیا ہے، اسے یہ یقین ہوتا ہے اور یقین کی حد تک اسے اعتماد ہوتا ہے کہ یہ مال میرا تو تھا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا اور اسی مال پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر خرچ کیا، اور پھر رب بھی کتنا کریم ہے کہ اس مال کے خرچ کرنے پر اس مال کے بڑھنے کی ضمانت بھی عطا فرماتا ہے۔ خود فرماتا ہے وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ ربا کو، سود کو مٹا دیتا ہے۔ ساری میتھمیٹکس کو قرآن نے گویا کہ الٹ دیا کہ ہمارا حساب و کتاب یہ کہتا ہے کہ جب سود ہم لیں تو مال شاید بڑھ جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات۔ اور دوسری طرف ہماری میتھمیٹکس یہ کہتی ہے کہ جب صدقہ دیں گے تو شاید مال کم ہو جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر قرآن نے بھی کہا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ مال اگر اللہ کی راہ میں دو گے تو غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، مال کم ہو جائے گا۔ لیکن قرآن اور حدیث کی ضمانت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو رب کتنا کریم ہے، اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ کا یہ خود نصیب ہو جائے کہ وہ نظر و فکر کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دے، اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کر رہا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کو بھی اپنے اوپر طاری کیے ہوئے ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند بن چکا، اور پھر اب مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے جو اسے معلومات حاصل ہے، جو اسے اسباب حاصل ہیں، اسے اس بات کا کامل ادراک ہے کہ یہ مال میرا تو تھا ہی نہیں، اور رب کا فضل، بالائے فضل یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس پر اضافے کی ضمانت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہاں تک بات محدود نہیں ہوتی، مال بڑھنے کی ضمانتیں تو علیحدہ ہیں، اور پھر اخروی اعتبار سے جو جزا اور انعام کا سلسلہ ہے وہ ایک نہ ختم ہونے والا تسلسل ہے، جسے قرآن نے کہا کہ 700، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی 1 روپیہ جو ایک چیز ہم اللہ تعالیٰ کی دام میں پیش کر رہے ہیں، اس کا ثواب 700 گنا، اور پھر 700 گنا کے آگے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے جتنا چاہے بڑھا دے، کوئی اس کی حد نہیں ہے، وہ اس کے اپنے اخلاص پر منحصر ہے، اور رب کے خزانوں میں کمی بھی نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اسے مال میں اتنی وسعت عطا کر دے اور اخروی اعتبار سے ثواب میں اتنے ذخیرے اسے عطا فرما دے۔ تو یہ رب کا فضل ہے اور یہ رب کا کرم ہے کہ اسی کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو اضافے کی ضمانت بھی ہے اور اخروی ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو ہمارے مال کی پاکیزگی کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ زکوٰۃ کے اپنے معنی ہی پاکیزہ ہے، پاک کرنا، ستھرا کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو ہماری صفائی اور پاکیزگی کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ میں نے باطنی پاکیزگی کا آپ کو اشارتاً ساری تفصیل عرض کر دی ہے کہ انسان جب اپنے مال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو وہ اس کو کوئی بوجھ نہ سمجھے، بلکہ اسے یہ اعزاز سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ سعادت عطا فرمائی کہ اسے لوگوں کو گویا کہ سہولت دینے میں، لوگوں کے لیے آسانی مہیا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ رب کے فیصلے ہیں، رب کی تقسیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ قارون کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اور میں نے آیت کریمہ کا آغاز میں حصہ بھی پڑھا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے سارے ساز و سامان کو زمین میں دھسا دیا۔ یہ قارون وہ تھا کہ انتہائی مفلس تھا، انتہائی غریب ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کثیر مال عطا فرمایا، اتنا مال کہ کہیں اونٹ خالی اس کی خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے درکار ہوتی تھی، اتنا اللہ نے اسے مال عطا فرمایا۔ اور ویسے میں آپ کو بڑے لطف کی بات کروں، اگر شریعت اسلامیہ میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، شریعت محمدیہ میں اور توریت کے احکامات میں ہم اگر کمپیریزن کریں تو ہمارے یہاں تو 2.5% ہے صرف، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں 40واں حصہ بھی کہتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 1/4 زکوٰۃ تھی، چوتھائی حصہ۔ لیکن قارون کے پاس اتنا مال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اس کے لیے تخفیف کا حکم جاری ہوتا ہے،
اور اس کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ اپنے مال کا 1000واں حصہ، یعنی اگر 1000 روپے ہیں تو 1 روپیہ دینا ہے، اتنی تخفیف اس کے لیے کر دی گئی۔ لیکن مال اتنا زیادہ تھا کہ اس 1000ویں حصے کو بھی جب اس نے جوڑنا شروع کیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ باقی 999 حصے کس رب نے دیے ہیں، اسے اس ایک حصے کی فکر لگ پڑی۔ جو یہ سوچ کا زاویہ بدقسمتی سے ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں قدر ہوتی کہ باقی حصہ کس کا ہے، جو ہماری طرف سے نکل رہا ہے ہمیں اس کی فکر لگ جاتی ہے۔ تو 1000واں حصہ بھی اس سے ضبط نہیں ہوا، اس کو جب اس نے جوڑا تو بہت بڑی رقم بن رہی تھی، تو وہ الیاذ باللہ زکوٰۃ دینے کا منکر ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرآن نے اس کا انجام ذکر کیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اسے اس کے ساز و سامان کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، سارا کا سارا اس کا سونا، اس کی چابیاں، اس کے خزانے سب زمین میں دھسا دیے گئے، اس کے سمیت اور اس کے حواریوں کے سمیت جو اس کے ساتھی تھے سب کے سب ہلاک ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس پر عذاب نازل ہوا۔ اس طرح کا ایک واقعہ قرآن پاک میں ثعلبہ کا ملتا ہے، جس نے یہ کہا تھا، قرآن پاک کی آیت ہے، لئن آتانا اللہ من فضلہ لنصدقن، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے، مال دے دے تو ہم ضرور اس کی راہ میں خرچ کریں گے۔ یہ ہمارے اندر بھی اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے۔ قرآن پاک قیامت تک کے لیے فکروں کے زاویے کو درست کرتا ہے کہ ایک تو یہ سوچ ہے کہ اتنا مال مجھے مل جائے تو میں خرچ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، نیت کرنا، عزم کرنا اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تعلق مقدار سے کبھی ہے ہی نہیں۔ یہ آپ تاریخ اسلام کو پڑھ کر دیکھ لیں، اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے احوال کو پڑھ کر دیکھ لیں، خود قرآن پاک اور احادیث کے مضامین کو دیکھ لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، حضور فرماتے ہیں کہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے بھی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اس ایک ٹکڑے کے ذریعے سے بھی اگر تمہیں موقع ملتا ہے اللہ کی راہ میں اسے پیش کر کے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا دو۔ تو یہاں مقدار کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں تو اخلاص کی بات ہے۔ اور ایک وہ صحابی ہیں تبوک کے موقع پر، جہاں دوسرے صحابہ حضرت عثمان غنی 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک صحابی ہیں چند سیر کھجورے یہودی کے باغ میں پوری رات مزدوری کر کے پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تبوک کے میدان کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور مسجد نبوی شریف میں مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام وہ چند کھجورے اپنی گود میں لیتے ہیں اور اپنے دامن میں اسے خوشی سے اچھال رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کھجوروں کو سارے ڈھیروں پر تھوڑا تھوڑا ڈال دو، اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی برکت سے سارے مال میں برکت پیدا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اخلاص مطلوب ہے۔ تو یہ ہیبٹ اگر ہمارے اندر ہے، یہ ہماری اگر فطرت ثانیہ ہے، ہمارا مزاج اگر بن جائے کہ اللہ کی راہ میں ہمیں پیش کرنا ہے، تو ہم یہ انتظار نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہو یا اتنی وسعت ہو تب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ عزم ہمارا ایسا ہو، ہماری اعتقاد کی پختگی اتنی ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل ایسا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اضافے کا اور برکت کا وعدہ فرمایا ہے تو پھر میں اس مال کو روک کر کبھی بھی برکت نہیں حاصل کر سکتا، ہمیشہ محرومی ہی محرومی ہے۔ اور قرآن نے اس کو بڑے سخت الفاظ میں کہا، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ پھر آگے چل کر قرآن نے کہا، یوم یحمى علیہا فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، قرآن کہتا ہے کہ پھر یہ سونا اور چاندی کی دنیاوی مال و اسباب جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اسے جلایا جائے گا، اور پھر اس کے جسم پر اسے داغا جائے گا اور اسے للکارا جائے گا بروز محشر، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے کہ جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ کے احکامات اور اس کے فریضے کی اہمیت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے۔ میں نے آغاز میں بھی کہا کہ عام طور پر عبادات میں ہم اپنے تئیں نماز کے بعد روزے کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآنی آیات کی ترتیب دیکھیں تو زیادہ تاکید ہمیں نماز کے بعد زکوٰۃ کی ملتی ہے، کیونکہ یہ نفس پر بڑا بوجھل ہے کہ اپنے مال سے کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو میں ثعلبہ کا واقعہ عرض کر رہا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ لئن آتانا اللہ من فضلہ، قرآن نے کہا لنصدقن، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے دے دے تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ لیکن وہ فکر اور مینٹلٹی نہیں تھی کہ اللہ کی راہ میں اگر تھوڑا ہو تب بھی پیش کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کہ مال کے اضافے کی ضد نہ کرو، لیکن وہ تکرار کرتا رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرما دی، پھر جب مال بڑھتا گیا تو پھر وہ مسجد نبوی سے دور ہوا، مال اتنا بڑھ گیا کہ رکھنے کی شہر میں جگہ نہیں تھی، شہر سے باہر جانا پڑا، اور پھر نمازیں کم ہوئیں، اور پھر آہستہ آہستہ جمعے میں آنا بھی کم ہو گیا، اور پھر اتنا مال کے
زوم میں وہ مبتلا ہوا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کی طلب کرنے کے لیے قاصد کو روانہ فرمایا زکوٰۃ کے مطالبے کے لیے، تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ سالبہ پر افسوس ہے، یعنی وہ مال کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے انسان کو غافل کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے انسان کو دور کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکم الحاکمین ہونے اور ساری قدرتوں کے مالک ہونے کے تصور کو کمزور کر دے، تو پھر وہ مال اس کے لیے باعث شر و نقصان ہے، پھر اس میں خیر کے پہلو نہیں نکلتے، پھر اس کے لیے باعث شر و نقصان وہ ثابت ہوتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی ترغیب ارشاد فرمائی، جو اس کے اصول ارشاد فرمائے، وہ ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے بڑی بہترین یعنی خد و خال ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ یہ مثالی زمانہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا نظام بالکل اپنے طریقے سے صحیح طور پر کاربند ہو اور صحیح طور سے اس کی طلبی ہو، صحیح طور سے اس کی تقسیم ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ثمرات عطا فرماتا ہے کہ اتنی بڑی ریاست ہے اور اس ریاست میں 8 صوبوں سے، 8 شہروں سے نہیں، 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ جاتی ہے کہ یہاں کوئی زکوٰۃ کا تقاضا کرنے والا ہی نہیں ہے. اتنی خوشحالی زکوٰۃ کے نظام کی بہتری سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اگر اس بات کو ہم سمجھیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیوں مقرر فرمایا، تو اس کی بہترین مثال ہمیں یہ زمانہ ملتا ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اسی کو آپ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے اس جملے سے بھی جوڑیں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں غربت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے مالدار لوگ زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کر رہے. اگر زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ میں ایسی برکت رکھی ہے غربا مساکین کے لیے اور معاشرے کے تنگ دست لوگوں کے لیے کہ اگر اس کی صحیح کلیکشن ہو، صحیح اس کی تقسیم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے سے، اس خطۂ زمین سے غربت کو ختم فرما دے. یہ اس کی اہمیت ہے. تو ہمیں اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اور توجہ بھی ایسی ہو کہ ہمیں مسائل کا کچھ فہم ہو، ہمیں کچھ اس کے اصول پتہ ہو. نہ پتہ ہو تو ہم کسی سے سیکھ لیں، سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر کیا چیز لاگو ہوتی ہے، کتنی لاگو ہوتی ہے اور کتنے ٹائم سے ہم پر لاگو ہے. بہت سارے لوگ اندازوں پر چل رہے ہیں اور اندازے سے تھوڑی سی اماؤنٹ جو ہے وہ نکال دیتے ہیں، اور لا علمی کی وجہ سے وہ اس عظیم فریضے کی ادائیگی سے محروم ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اس طرح گناہ کا مرتکب ہے. ایک تو لا علمی، اوپر سے غلطی، اور پھر فریضے کی ادائیگی سے محروم ہو جانا. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس وجہ سے رونما ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان اہل ایمان کا خاص طور پر وصف ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ دیگر کفار اور منافقین سے اللہ رب العالمین نے ممتاز فرمایا ہے. اور دوسری طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، انہیں منافقین اور کفار کے اوصاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اسی طرح دیکھیں قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ آپ سے اس بات پر اجازت طلب نہ کریں. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون. یعنی ایک طرف وہ اہل ایمان ہیں کہ جو اپنے مال سے، اپنے نفس سے خود حاضر ہو کر اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیش کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ منافقین ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال نہ پیش کرنا پڑے اور بنفس نفیس خود جنگ میں حاضر نہ ہونا پڑے، اس کے لیے وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں. قرآن نے کہا قلوبہم وارتابت قلوبہم، ان کے دل شک میں ہیں، اور یہ اپنے اسی شک میں فہم فی ریبہم یترددون، اپنے اسی شک میں وہ بھٹک رہے ہیں. یعنی ایمان کی پختگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرنے میں ہے. اور اس کی اہمیت کو اگر آپ مزید سمجھنا چاہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں بھی آپ دیکھیں کہ جب منکرین زکوٰۃ اٹھے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم سارے نیک اعمال کریں گے، نماز کی ادائیگی بھی کریں گے، دیگر احکامات پر بھی عمل کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم جہاد کو بلند فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے.
تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ تشویش ہوئی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور دیگر شریعت کے احکامات کو بھی مانتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو آپ نے بڑا جامع اصول ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ کا منکر ہے وہ ایسا ہی ہے کہ وہ نماز کا منکر ہے اور دیگر عبادات کا منکر ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے، اور شریعت کے ایک اصول کا، جبکہ ایسا اصول ہو کہ جسے قرآن اور احادیث کی روشنی میں اسلام کی بنیاد کہا گیا، ارکان اسلام میں سے یہ اہم ترین عبادت ہے، اور اس کا جب انہوں نے انکار کیا تو آپ نے ان کے خلاف علم جہاد بلند فرمایا، اور آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، ایک رسی بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں بطور زکوٰۃ کے پیش کیا کرتا تھا اور اب وہ اس کو دینے سے انکار کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہم اس کے خلاف اعلان جہاد کریں گے، اور اس کے خلاف جنگ کا آپ نے اعلان فرمایا۔ بات مال کی نہیں ہے، مال کی مقدار کی نہیں ہے، یہاں شریعت کے اصول کا، شریعت کا انکار ہے، پھر تو قیامت تک کے لیے مذاق بن جاتا ہے کہ جس کا جو دل چاہے، جس اصول کو چاہے، جس مسئلے کو چاہے وہ انکار کر دے۔ یہ اسلام کی حساسیت ہے، اور اس فریضے کی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے لیے کتنا اہم فریضہ مقرر فرمایا ہے، اور اس کے کتنے بہترین مفاد اور مقاصد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ تو اس لیے عرض یہی ہے کہ شرعی مسائل کو سیکھ کر صحیح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کی ذات پر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے کہ اس کا حکم ہے اور اسی کے وعدے ہیں، اس پر نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحیح انداز میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی راہ میں